السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے درس میں آپ سے بات ہو رہی تھی کہ آدم علیہ السلام کے واقعے میں جو سورہ بقرہ کی آیہ نمبر 36 ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شجر ممنوعہ کے بارے میں بیان فرمایا کہ دیکھو اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ یہ تو آیہ نمبر 35 تھی، اور پھر اس شجر ممنوعہ کے بارے میں ہم نے تھوڑا سا تفصیل کے ساتھ پڑھا۔ پھر اس کے بعد آیہ نمبر 36 میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ پس شیطان نے انہیں اس درخت کے ذریعے لغزش میں مبتلا کیا اور جہاں وہ رہتے تھے وہاں سے ان کو نکال دیا۔ تو آیہ مبارکہ کے الفاظ کچھ اس طرح ہیں: فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، پھر پھسلا دیا ان دونوں کو شیطان نے اس درخت کے بارے میں، تو نکلوا دیا ان دونوں کو اس کیفیت سے جس میں کہ وہ تھے۔ اب اس آیت کا جو اگلا ٹکڑا ہے نا، وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اس کو تفصیل سے پھر کسی اور درس میں دیکھیں گے۔ ابھی صرف اس ٹکڑے کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں، فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ۔ اور وہ جو ٹکڑا جس کے بارے میں آج بات نہیں کر رہا ہوں، اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اور ہم نے کہا تم سب اترو، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے اور تمہارے لیے اب زمین میں ٹھکانا ہے اور نفع اٹھانا ہے ایک خاص وقت تک، یعنی کہ اس وقت سے ہی پتا تھا کہ قیامت نے آنا ہے، اور قیامت کے وقوع پذیر ہونے کے بعد یوں سوال جواب کا معاملہ ہے، اور پھر وہ ایک ابدی اور دائمی جنت کی زندگی ہے یا جہنم کا عذاب ہے۔ تو یہ تو طے شدہ بات تھی روز اول سے۔ تو بہرحال اب بات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو آیہ مبارکہ میں بات فرمائی ہے، تو اس سے متعلق چند ایک تفصیلات تو میں نے آپ کو دیں سورہ طٰہٰ کے ضمن میں اور پھر سورۃ الاعراف کے ضمن میں، کہ شیطان نے آدم علیہ السلام کی طرف وسوسہ کیا، جیسا کہ سورہ طٰہٰ میں آتا ہے فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَا يَبْلَىٰ، کہ اے آدم کیا تمہیں جنت میں ہمیشہ رہنے کا درخت نہ بتا دوں اور ایسی بادشاہت کے بارے میں نہ بتا دوں جو کبھی کمزور نہ ہوگی۔ اور اسی طرح پھر اس نے کہا فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، تو اس نے جب اس طرح کنونس کیا نا، جس کو سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، اس نے قسم کھائی اللہ کی کہ میں تمہارے نصیحت کرنے والوں میں سے ہوں، تمہارے خیر خواہوں میں سے ہوں۔ اور پھر اس نے اس سے پہلے جو ریزن بتایا نا سورہ اعراف میں جو آتا ہے وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ، میں تمہیں وہ وجہ بتاتا ہوں آدم، اور تمہاری اس کا آدم علیہ السلام کی بیوی حوا دونوں سے مخاطب ہے، کیونکہ دیکھو نا نہاکما کا لفظ ہے یہاں پہ، یعنی یہاں پہ تثنیہ کا صیغہ ہے۔ جب تثنیہ کا صیغہ ہے تو دو مراد ہیں، تو دونوں سے کہنے لگا کہ تمہیں میں بتاتا ہوں کہ تمہارے رب نے تمہیں اس درخت سے کیوں منع کیا ہے، تاکہ تم فرشتے نہ بن جاؤ اور ہمیشہ رہنے والے جنت میں نہ بن جاؤ، اور میں قسم کھاتا ہوں تمہارے رب کی کہ میں جو بات تم سے کہہ رہا ہوں وہی حق ہے، وہی سچ ہے۔ تو پھر اس کی وجہ سے وہ تمام معاملات میں نے بڑی تفصیل سے پچھلے درس میں آپ کو بتایا آدم علیہ السلام کی جنت سے متعلق، کہ فَأَكَلَا مِنْهَا، تو پھر انہوں نے اس درخت سے کھایا، فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، تو پھر وہ جو انہوں نے پہنا ہوا تھا وہ اتر گیا اور ان کے سطر عیاں ہو گئے، وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، تو وہ دونوں جنت کے پتوں سے اپنا جسم چھپانے لگے۔ اچھا، عیسائی کبھی کبھی یہ اس قسم کی اللہ معاف کرے عجیب و غریب سی ڈائیگرامز بناتے ہیں، عجیب و غریب سی پکچرز بناتے ہیں انٹرنیٹ کے اوپر بھی، جس میں اللہ معاف کرے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو دکھاتے بھی ہیں، اللہ معاف کرے، اور پھر جنت میں دکھاتے ہیں، اور ان کے ہاں یہ ہے کہ وہ جنت عدن میں تھے، وہ ان کے ہاں یہ ہے دا گارڈن آف ایڈن کہتے ہیں وہ۔ اس کے اوپر میں نے بڑی تفصیل سے بحث کی ہے پچھلے درس میں کہ آدم علیہ السلام کی جنت سے متعلق کہ وہ جنت خلد تھی کہ جنت عدن تھی، اور پھر اس کے اوپر وہ کیا کرتے ہیں کہ انہیں بے لباس دکھاتے ہیں، بدبخت، یہ گستاخ ہیں، یہی گستاخیاں ہیں جو اہل کتابوں میں لوگ کرتے رہے، انہیں ادب نہیں ہے، اور اب تو بالکل اٹھ گیا ہے۔ انبیاء پر موویاں بھی بناتے ہیں اور مختلف الٹی سیدھی حرکتیں۔ بہرحال
تو اب یہ بات جب آ گئی آپ کے سامنے اور وہ تفصیل آ گئی، تو اب سوال جس سوال کی طرف آ جانا چاہتا ہوں، جو آج کے درس کا مین مقصد ہے، فوکس ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے تو ابلیس کو جنت سے نکال دیا تھا. یہ واقعہ تو نکالنے کے بعد کا ہے نا. تو آدم علیہ السلام کو وسوسے ڈالنے کے لیے جنت میں کیسے پہنچ گیا؟ کیونکہ دیکھیں نا اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، قال فاخرج منها فإنك رجیم، تو جنت سے نکل جا، تو بے شک مردود ہے. تو مفسرین نے پھر اس کی کئی توجیحات بیان کی ہیں، وہ میں آپ کے سامنے آج رکھنا چاہتا ہوں. ایک توجیح پہلے خلاصتاً بتا دیتا ہوں توجیحات بھی. ایک توجیح تو یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عزت و کرامت کے ساتھ جنت میں اس کے دخول کو منع فرما دیا، تو وہ چوروں کی طرح چھپ کر گیا اور کسی اور صورت میں متمثل ہو کر حضرت آدم علیہ السلام سے گفتگو کی اور ان کو وسوسے میں ڈالا. بعض کہتے ہیں کہ نہیں، وہ جنت کے دروازے کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا اور وہاں سے آدم علیہ السلام کو آواز دے کر بلایا. اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، وہ کسی جانور کی صورت میں جنت میں چلا گیا اور جنت کے محافظ اس کو پہچان نہ سکے. اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، وہ سانپ کے منہ میں بیٹھ کر جنت میں گیا اور اس نے اپنے باس چیلوں کو یہ پیغام دے کر جنت میں بھیجا. ان تمام آراء کو بڑی تفصیل سے میں قصص الانبیاء میں آدم علیہ السلام کے ضمن میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں، لیکن چونکہ اب یہ بات پھر آ رہی ہے اس آیت کی تفصیل میں، تو پھر ایک دفعہ اس کو یوں دیکھ لیتے ہیں. اچھا، امام ابن جریر طبری اس ضمن میں کیا لکھتے ہیں، پہلے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. جامع البیان کی جلد نمبر 1 صفحہ 187 پر آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت عبداللہ ابن عباس دونوں سے یہ بیان کرتے ہیں وہ کہ جب آدم علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جنت میں سے جہاں سے چاہو خوب کھاؤ اور پیو اور اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم دونوں حد سے بڑھنے والوں میں سے ہو جاؤ گے، تو اس وقت ابلیس نے ان دونوں کے پاس جنت میں جانے کا ارادہ کیا. یہ ابن جریر طبری والی میں آپ کے سامنے تفصیل رکھ رہا ہوں. تو ابن جریر نے اس کو یوں بیان کیا کہ جب اس نے ارادہ کر لیا تو اب جنت میں تو جا نہیں سکتا، جنت میں تو پہرے ہیں، تو جنت کے محافظوں نے اس کو جانے نہ دیا. اس وقت پھر وہ سانپ کے پاس آیا جو اس وقت اونٹ کی طرح ایک چوپایا ہوا کرتا تھا اور بہت حسین جانور ہوا کرتا تھا. ابلیس نے اس سے کہا تو وہ اس کو اپنے منہ میں رکھ کر جنت میں داخل ہونے کے لیے اس نے درخواست دی. تو سانپ جو ہے وہ ابلیس کو اپنے منہ میں رکھ کر چلا گیا اور جنت کے محافظوں کو پتہ نہ چلا. پھر ابلیس نے حضرت آدم سے کہا کہ کیا میں تم کو ایسا درخت نہ بتاؤں جس کو کھانے کے بعد تم دونوں فرشتوں کی طرح ہو جاؤ گے اور ہمیشہ زندہ رہنے والے ہو جاؤ گے اور کبھی موت نہیں آئے گی. اور قسم کھا کر کہا کہ وہ ان کی خیر خواہی کر رہا ہے، حالانکہ اس کا ارادہ تو یہ تھا کہ ان کو جنت سے نکلوا دے، سطر کھل جائے. آدم علیہ السلام نے انکار کیا تو حضرت حوا نے آگے بڑھ کر اس درخت سے کھا لیا. یہ بنی اسرائیلی روایات ہے نا، اس میں یہ بات آتی ہے کہ وہ حوا علیہ السلام پر بلیم ڈالتے ہیں کہ عورت نے کھایا تو پھر عورت نے چونکہ کھایا تو پھر یہ ہوا. اور پھر آدم علیہ السلام اس قول میں بھی یہ بات آتی ہے جو جریر طبری روایت کرتی ہے، کوئی حدیث نہیں ہے، صحابہ کا قول ہے. وہ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے کہا کہ اے آدم، اسے تم کھا لو، دیکھو میں نے کھایا ہے، مجھے تو کچھ نہیں ہوا. تو جب آدم علیہ السلام نے اس کو کھا لیا تو پھر دونوں کی شرمگاہیں کھل گئی اور وہ درخت کے پتوں سے اپنے اپنے جسموں کو ڈھانپنے لگے. تو یہ ایک قول ہے جو صحابہ نے بیان کیا ہے. ہو سکتا ہے یہ اسرائیلیات میں سے ہو سکتا ہے، لیکن کسی حدیث کا ان اقوال میں یہ نہیں ہے کہ حضور نے فرمایا. یہ ان دو صحابہ کا قول نقل کیا جاتا ہے، یہ اثر میں سے ہے صحابہ کے. اچھا، تو اسرائیلیات میں سے یہ ہے کہ وہ حضرت حوا پر سارا بلیم ڈالتے ہیں کہ بی بی حوا نے کھایا اور اس لیے جو ہے وہ عورت کو بلیم دیتے ہیں. اصل میں قرآن کریم نے دونوں کو اس آیت میں شامل کیا، فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، کہ شیطان نے دونوں کو پھسلایا. یہ نہیں کہ صرف عورت کو پھسلایا اور پھر عورت نے آدم کو، نہیں، دونوں کے بارے میں قرآن نے بڑے اس کو بیلنس کر کے قرآن چلتا ہے. اچھا، اب آ جائیں ایک اور رائے کی طرف جو علامہ ابن حیان اندلسی، ان کا ایک قول یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ایک قول یہ ہے کہ ابلیس نے زمین سے ہی حضرت آدم کو بطریق وسوسہ خطاب کیا تھا، کیونکہ قرآن کریم میں ہے نا کہ وہ وسوسے ڈالنے کی طاقت ہے ان میں. الذی یوسوس فی صدور الناس، اور دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں، چاہے جنات میں سے ہوں کہ انسانوں میں سے. تو پھر اس نے کیا کیا کہ زمین سے بطریق وسوسہ خطاب کیا اور وہ دھتکارے جانے کے بعد زمین سے آسمان کی طرف کبھی نہیں گیا. تو اس رائے کا اظہار جو ہے الجر المحیط جلد نمبر 1 صفحہ 261 میں آتا ہے.
پھر ایک اور بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ آدم علیہ السلام نے شجر ممنوعہ سے پھل کھایا اور اس کے نتیجے میں ان کا سطر کھل گیا اور ان کو جنت سے زمین پر بھیج دیا گیا۔ پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی اور اللہ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا۔ اب یہاں یہ بحث کی جاتی ہے کہ آیا ان کا شجر ممنوعہ سے کھانا اس بات کا منافی ہے کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں یا کیا معاملہ ہے؟ اس پر میں پھر آپ سے ایک اور درس میں تفصیل سے بات کروں گا کہ انبیاء کی عصمت کا کیا معنی ہے، عصمت انبیاء کا اصطلاحی مفہوم کیا ہے، اور اس پہ علماء کی کیا رائے ہے اور مورخین کی کیا رائے ہے۔ اس پر ایک باضابطہ درس دوں گا، کیونکہ پچھلے دنوں ایک سوال بھی آیا تھا کہ عصمت انبیاء پر بتائیں کہ کیا انبیاء معصوم ہیں، ہے تو پھر کیا دلیل ہے، علماء کیا کہتے ہیں۔ اس پر میں آپ سے تفصیل سے ایک اور درس میں بات کروں گا۔ پھر ایک اور درس میں آپ کو ضمن میں بھی دینا چاہتا ہوں، کیونکہ اب یہ بات سے بات نکل رہی ہے، مختلف موضوعات ہیں، اس پر تفصیلات درکار ہے کہ آدم علیہ السلام کو زمین پر کیوں بھیجا گیا، کیونکہ اس میں آتا ہے نا کہ پھر آدم کو زمین کی طرف بھیج دیا، اور پھر یہ بھی کہا کہ بھئی تم دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہو، وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، اور پھر تمہارا ٹھکانہ زمین ہے اور اس میں تمہارے لیے نفع ہے، وَمَتَاعٌ ہے، نفع ہے، إِلَى حِين، یہاں تک کہ تمہارا وقت پورا ہو جائے۔ تو انشاءاللہ تعالی اس میں مختلف پہلو ہیں، بڑی تفصیل ہے، تو اس آیت کو آہستہ آہستہ اس کے مختلف پہلوؤں پر میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، ساتھ ساتھ تفسیر بھی ہوتی جائے گی، اور انشاءاللہ آپ کے سوالات کے جوابات بھی ملتے جائیں گے، عقدے بھی کھلتے جائیں گے۔ اللہ رحم کرے، اللہ تعالیٰ علم میں اضافہ کرے، مجھے توفیق عطا فرمائے کہ میں اپنی بات آپ کو سمجھا سکوں اور اس علم کو آپ تک پہنچا سکوں انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں، بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔